اللہ کے دوست یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ: ابراہیم بن طار بن نعود بن سارق بن راہو بن فالح بن عابر بن شعلہ بن الفشرس بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طار تھا اور ان کی والدہ کا نام امیلہ تھا۔ بعض روایت میں قلبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کی والدہ کا نام بونا بنت ترقہ بن قرسی تھا۔ جب طار کی عمر 75 سال کو پہنچ گئی تو ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ 2 لڑکے ناؤر اور ہاران بھی ان کے ہاں پیدا ہوئے، اور ہاران کے ہاں حضرت لوط علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس طرح حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منجلے یعنی درمیانی بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ حضرت سارہ بانجھ تھی اور کوئی اولاد ان کے ہاں نہیں ہوئی تھی۔ طار اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی یعنی اپنی بہو سارہ اور اپنے پوتے لوط بن ہاران کو لے کے کلدانیوں کی سرزمین بابل میں پہنچ گیا اور تیہانیوں کی سرزمین میں آباد ہوئے۔ حوران نامی جگہ میں آباد ہوئے اور اس وقت یہ جگہ بھی اور جزیرہ اور شام کی سرزمین بھی کلدانیوں کے زیر سایہ تھی، اور یہ 7 سیاروں کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے شہر دمشق کو شروع میں بنایا آباد کیا وہ بھی اسی دین پر تھے۔ یہ قطب شمالی کے رخ کرتے تھے جس طرح ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اقوال فعال میں کہیں طرح سے 7 سیاروں کی عبادت کرتے رہتے۔ اسی وجہ سے دمشق کے پرانے 7 دروازوں میں سے ہر ایک پر ایک سیارے کی ہیکل بنا کر نصب کر رکھی تھی، اور ان کے پاس عید اور تہوار کی رسم بناتے تھے، اور اس وقت زمین پر جو بھی تھے سب کافر تھے سوائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ کا طوفان باندھتے ہو۔ تو جن لوگوں کو خدا کے سوا تم پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا کے ہاں یہ رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ جواب میں سے یہی بولے کہ اسے قتل کر ڈالو، جلا ڈالو، مگر خدا نے اس کو آپ سے نجات دی۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کہنے لگے، میں اپنے پروردگار کی طرف عزت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم کی پہلی دعوت اپنے والد کو تھی، اور ان کے والد بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں سے وہ سب سے زیادہ نصیحت کے محتاج تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، اے ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پہ چلا دوں گا۔ اے ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ اے ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کو رحمان کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو مجھے اپنے معبودوں سے پرکشتہ کرتا ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسکار کر دوں گا اور تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یہ کیا شکلیں ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو اور جھکے پڑے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی پہ پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا آپ ہنسی کھیلنے والوں میں سے ہیں؟ اور خدا کی قسم، جب تم پیٹھ
ٹھہر کے چلے جاؤ گے تو تمہارے بتوں سے چال چلوں گا، پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے سوائے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف پوچھ گچھ میں رجوع کریں۔ کافر کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کا انکاس کرتے ہوئے سنا ہے، وہ ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا اے ابراہیم یہ کام ہمارے خدا کے ساتھ تو نے کیا؟ کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوتے تو ان سے پوچھ لو۔ جب انہوں نے اپنے آپ میں سوچ مشار کی اور اپنے ہی کو کہنے لگے تم ہی ظالم لوگ ہو، پھر ان کے سر نیچے ہو گئے اور کہا اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ کہا پھر تم خدا کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کے پوچھتے ہو جو کچھ بھی تمہیں فائدہ نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ تم پر اور خدا کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو وہ آپس میں کہنے لگے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اسی طرح اپنے خداؤں کی مدد کر لو۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برا چاہا مگر ہم نے ان کو ہی خسارے میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو اس نے اپنے بیٹوں کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہا اے ابراہیم تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ تو الغرض کفار مشرکین نے انتقام لینا چاہا مگر رسوا ذلیل ہوئے، اور بلند ہونا چاہا لیکن پشت خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے اور انہوں نے اس ابراہیم کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا، پھر ہم نے ان کو خسارے والا کر دیا، اور دوسری جگہ ہے ہم نے ان کو زہر کر دیا۔ تو اس طرح دنیا میں وہ خسارے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ کامیاب ہو گئے، اور آخرت میں ان کی آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی نہیں ہوگی، نہ وہ مبارک بادی اور سلامتی کے مستحق ہوں گے، بلکہ ان کا مقام وہ ہوگا جو اللہ نے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم، بے شک وہ برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔